الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج اس جمعہ المبارک کے موقع پر رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک کے مقاصد اس پر مختصر بات کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر کے اندر خطاب فرمایا کہ اے لوگوں، رمضان کا مہینہ چھا گیا ہے، سائبان بن کے آ گیا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آیا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ چھا گیا ہے اور سائبان بن کے آ گیا ہے. اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے آنا اور چلے جانا. بعض لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں اور آ کر پھر وہ چھا جاتے ہیں. یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت. یہ مہینہ برکتوں والا ہے. اب کثرت کسے کہتے ہیں؟ کثرت کہتے ہیں کہ چیز زیادہ ہو، اس کا فائدہ کم ہو. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ چیز کم ہو اور اس کا فائدہ زیادہ ہو. مثال سے اس بات کو سمجھ لیں. مثال کے طور پر 4 روٹیاں ہوں، ایک آدمی کھا جائے اور پیٹ نہ بھرے، کہ رزق ہے کثرت والا. اور دوسری طرف ایک روٹی ہے، 2 شخص کھا رہے ہیں، دونوں شخصوں کا پیٹ بھر گیا. یہ ہے رزق برکت والا. یہ مہینہ کثرت والا نہیں، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ عظمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اس کی برکت بتلائی جا رہی ہے. فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک رات ہے جو 30,000 راتوں سے افضل ہے. ایک رات ہے جو 30,000 راتوں سے افضل ہے. اور وہ رات صرف 2 راتوں کے فاصلے پر ہے. وہ رات اب صرف 2 راتوں کے فاصلے پر ہے. ابھی آج 18واں روزہ ہے اور 19 اور 20 اور 21 کی رات لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے. 23 کی رات لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے. 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے یہ 5 راتیں ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان 5 راتوں کے اندر ہم لوگ قیام کریں، اللہ رب العزت کو منائیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی برکت بتلائی کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک رات 30,000 راتوں سے افضل ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے کا دن کا روزہ تم پر فرض ہے، اور رات کا قیام تمہارے لیے اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ انسان رات کا قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر تمہاری نفلی عبادت فرض کے برابر ہے، اور تمہارا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اب نفلی عبادت فرض کے برابر ہے۔ اب فرض کی اہمیت، ایک چھوٹی سی ایک بات سے فرض کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے گا۔ اگر کسی آدمی کا فرض قضا ہو جائے، چھوٹے نہ، لیٹ ہو جائے، قضا ہو جائے، اب اس فرض کے اندر جو کمی ہوئی ہے، یہ بندہ زندگی بھر نوافل پڑھتا رہے، اس فرض کے اندر جو کمی ہوئی ہے یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ فرض کا اندازہ یہاں سے لگائیں، فرض کی اہمیت یہاں سے لگائیں۔ تو فرمایا کہ جو نفلی عبادت کرے گا اسے فرض کے برابر اجر اور ثواب ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اسے غیر رمضان 70 فرضوں کے برابر عمل کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کے اوپر بندے کو کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اس تکلیف کے اوپر بندہ صبر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت کے اندر بندے کو بھوک لگتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت کے اندر بندے کو پیاس لگتی ہے، یہ بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ میرا اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت ہے۔ صبر کی دوسری قسم گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرنے کے اوپر صبر کرنا، جمے رہنا۔ رمضان المبارک مہینے کے اندر حتی الامکان لوگ کوشش کرتے ہیں کہ گناہ نہ ہو، لیکن بعض نادان، بے سمجھ، بے وقوف، جاہل قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزے کو پورا کرنے کے لیے ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ روزے کا ٹائم گزر جائے۔ استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ روزے کو پورا کر رہے ہیں، روزے کہتا ہے کہ روزے کا وقت گزر جائے، اور روزے کے وقت کو گزارنے کے لیے بدبخت یہ اللہ کا نافرمان یہ ٹی وی کے اوپر وہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، یہ روزے کا وقت گزار رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ روزے کو گزارنے کا، روزے کا وقت گزارنے کا بہترین طریقہ ہے قرآن اٹھائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ روزے گزارنے کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ تو نہیں جو میں اور آپ موبائل کے اندر مصروف ہو گئے، موبائل چلاتے چلاتے چلو یہ وقت گزر جائے گا، نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیکی کے اندر وقت گزارنا چاہیے۔ اور صبر کی، گناہ نہ کرنا، اس کے اوپر صبر کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور بندے کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی نقصان، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، اس کے اوپر صبر کرنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس مہینے کے اندر جب بندہ خود بھوک کاٹتا ہے تو بندے کو بھوکے کا احساس ہوتا ہے، جب بندہ اس مہینے کے اندر خود پیاس کی جو شدت ہوتی ہے اسے برداشت کرتا ہے تو پیاسے کا اسے احساس ہوتا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ رزق کو کیسے بڑھا دیا جاتا ہے؟ جو پہلے بندہ زیادہ وقت کے اندر کچھ رقم اکٹھی کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرتا تھا، اب وہ اس مہینے کے اندر تھوڑے وقت کے اندر تھوڑی رقم لے کر اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص روزے دار کی افطاری کراتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اسے جہنم سے آزاد فرما دیتی ہے۔ جو شخص روزے دار کی افطاری کرواتا ہے، افطاری کرانے والے کو اجر اللہ رب العزت دیتا ہے، اور جو روزے دار ہوتا ہے، روزہ افطار کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اجر کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بھی اجر پورا کا پورا ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو بہت سارے ہیں جو کمزور ہیں، مالی اعتبار سے ہم روزہ افطار نہیں کروا سکتے، تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ افطار کرانے کا اس کا ثواب صرف اسی کو نہیں ملے گا جو پیٹ بھر کے کھلائے گا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ افطار کرانے کا اجر اور ثواب اللہ اسے بھی دے گا جو کھجور کے ایک ٹکڑے سے روزہ افطار کرائے گا، جو فرمایا کہ پانی کے ایک گھونٹ یا لسی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرائے گا،
اللہ رب العزت کی ذات اسے بھی روزہ افطار کرانے کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں معمول بنانا چاہیے، ہم افطاری کرانے کی عادت بنائیں، افطاریاں کرنے کی نہیں، افطاری کرانے کی کوشش کریں، اہتمام کریں، علماء کی، طلباء کی، غریب رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، ان کا روزہ افطار کرائیں، اللہ رب العزت کے ہاں ایک مقام اور مرتبہ حاصل کریں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم روزے داروں کی افطاری کروائیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک تو روزہ رکھیں، روزہ چھوڑنے کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹروں کی طرف سے کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ بس مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ آپ بتلائیں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ کسی بندی نے روزہ رکھا ہو اور روزے کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا ہو، بھوک اور پیاس کی وجہ سے چلا گیا ہو، اور اگر چلا بھی جائے تو اس سے اچھی موت اور کون سی چاہیے ہمیں؟ اگر ایک بندہ روزے کی حالت کے اندر پیاس کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حضور چلا جاتا ہے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ تو بہانے نہیں بنانے چاہیے۔ روزے چھوڑنے کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس مہینے کے اندر رمضان قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اہتمام کریں۔ اس مہینے کے اندر خود قرآن پاک کو اللہ رب العزت کی ذات نے نازل فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر تراویح کے اندر قرآن پاک کو مشروع کیا ہے کہ لوگوں تم تراویح پڑھو۔ بعض لوگ بے وقوف جاہل قسم کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تراویح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ایک دن تراویح پڑھی، دوسرے دن تراویح پڑھی، تیسرے دن تراویح پڑھی، 3 دن تراویح پڑھی، اس کے بعد چھوڑ دی کہیں فرض نہ ہو جائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر تراویح شروع ہوئی، اور لوگ کہتے ہیں نا حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر تراویح شروع ہوئی، نہیں، تراویح حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر شروع ہو گئی تھی، اور میرا اور آپ کے محبوب نے 3 دن تراویح پڑھ کے چھوڑ دی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر کیا ہوا کہ لوگ ٹولیوں کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ تم ایک جماعت کی صورت کے اندر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح ادا کرو، اور یہ وہ طریقہ تھا جو میرے اور آپ کے محبوب کا طریقہ تھا۔ میرے اور آپ کے محبوب نے امامت کروائی، صحابہ اکرام نے مقتدی بنے، اقتدا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، صحابہ مقتدی تھے، تو حضرت عمر بن خطاب نے اس طریقے کو واپس لایا۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا دور کرتے تھے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن پاک تراویح کے اندر ایک مرتبہ مکمل کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور قرآن پاک کا پیچھے سننا سنت ہے۔ پیچھے تراویحوں کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سنا جائے، اور امام قرآن پاک کے مکمل 30 دنوں کے اندر یا 25 یا 27 دنوں کے اندر جو بھی ترتیب ہو قرآن پاک کی مکمل تلاوت تراویح کے اندر کرے۔ اور ایک اور کام، یہ مہینہ صدقات کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر، آپ قرآن پاک کھولیں، جہاں پر نماز کا حکم ہے وہاں پر خرچ کرنے کا بھی حکم ہے۔ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، بھائی مانا یعنی کہ اللہ رب العزت کو بھی کنجوس نمازی پسند نہیں ہے، کنجوس نمازی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ نے بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا کہ جب تم نماز ادا کرو، اے مسلمان والو، تم پر نماز فرض کی گئی اور تم پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، تم نمازیں بھی ادا کرو اور نمازوں کے ساتھ ساتھ تم زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ کتنی ایسی میری اور آپ کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کے پاس زیور ہے، جن کے پاس نقدی مال ہے، جن کے پاس سونا اور چاندی ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے خرید و فروخت کے لیے مال تجارت کے اندر، وہ تجارت کے اندر پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی جمع پونجی بینک بیلنس ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ باقاعدہ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے نا تو بینک سے پیسے نکال لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر پیسے نہ کٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہے زکوٰۃ، جو بینک وہ کاٹ کر جو دیتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن خود ادا تو کریں، بھاگے تو نہ۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک شخص مالدار تھا، ایک بات کو سمجھیے گا، ایک شخص مالدار تھا، نہ نمازیں تھی، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، نہ روزہ تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، ایسے زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ بیماری لاحق ہوگی، طبیعت خراب ہوگی، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا،
ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ٹیسٹ وغیرہ کیے، ڈاکٹر نے کہا کہ تجھے تو کینسر ہے اور بڑا ہائی لیول کا کینسر ہے۔ اب وہ بڑا ڈر گیا، واپس آیا، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ شروع کر دی، اور کتنے سالوں کی زکوٰۃ جو باقی تھی حساب لگا کر اندازہ لگایا، حساب سے لگا کر اندازے کے ساتھ تم پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو۔ اس نے اندازہ لگایا، زکوٰۃ ادا کی، حج کے دن آئے، حج پہ چلا گیا، روزے آئے، روزے رکھے، وہ کانپ گیا، ڈر گیا۔ اب کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت بہتر ہے، مجھے میرا ٹیسٹ کرو، مجھے بتلاؤ کہ میری بیماری کی کیا کیفیت ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے جب ٹیسٹ کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک ہو، اور ڈاکٹر نے کہا اصل کے اندر نا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ جو رپورٹ تھی نا وہ تیری نہیں تھی، وہ اصل کے اندر اوپر والی رپورٹ تیری تھی، نیچے والی میں نے اٹھائی، وہ کینسر کی رپورٹ تھی، وہ میں نے تجھے بتا دی، تو ٹھیک ٹھاک تھا، تجھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ہے زندگی کے اکڑ مکڑ، یہ ہے جس کے بل بوتے پر میں اور آپ تکبر کرتے ہیں، مال کو اکٹھا کرتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی جامع معنی کوئی پیغام دے دینا کہ آپ نے 30ویں روزے کو اس دنیا سے چلے جانا، دیکھنا اپنی حالت۔ کوئی بندہ آ کر یہ بتلا دینا، کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی سچی خبر مل جائے نا، تیرے پاس 2 دن کی زندگی ہے، دیکھنا پھر کیسے مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ موت کی کشمکش کے اندر ہے، موت نظر آ رہی ہے، وصیت کر رہا ہے کہ میرا فلاں مال بھی مسجد کو دے دینا، فلاں مال مدرسے کو دے دینا، فلاں غریب کو دے دینا، فلاں کو دے دینا۔ یہ کیا ہے زندگی؟ کیا میرے اور آپ کی زندگی ایسی زندگی ہے؟ کیا میں اور آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ موت سے ڈر کر اپنے مال کو راہ خدا کے اندر خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے اندر کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کہ اللہ رب العزت نے جو واجبات میرے اور آپ کے بیان کیے ہیں، میں اور آپ اس کو کیوں نہیں ادا کرتے؟ اپنے مالوں کے اوپر کیوں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف فرما تھی، میرے اور آپ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر کچھ انگوٹھیاں تھیں چاندی کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انگوٹھیاں کہاں سے لی؟ تو میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اچھی لگی تو میں نے حاصل کر لی۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی پیاری زوجہ مطہرہ کو فرمایا، میرے اور آپ کی ماں اماں عائشہ صدیقہ کو فرمایا، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ روز قیامت آگ کی انگوٹھیاں تجھے پہنائی جائیں پھر بے شک تو زکوٰۃ نہ نکال۔ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ روز قیامت آگ کی انگوٹھیوں سے تو بچ جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ یہ مال تو وبال جان بن جائے گا، جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ تو میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اپنی بچیوں کو اپنی بیویوں کو ترغیب دیں، اپنی ماں اور بہنوں کو ترغیب دیں، جن کے پاس زیورات ہیں ان کو بتلائیں، جو ہمارے ذات کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو بتلائیں کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں کی مدد کریں، غلطی نہ کریں، مال کے اوپر بھروسہ نہ کریں، مال کسی کا بھی نہیں ہے۔ ہمارے بڑے تھے چلے گئے، مال ادھر چھوڑ کے گئے، ہمارے پاس ہے اب وہ مال ہمارے پاس ہے اب، اور ہم چلے جائیں گے اور ہماری اولاد تیار ہے پیچھے جو وارث بنیں گی، کمائیں گے، جمع ہم کریں گے، مزے اولاد کرے گی، حساب قبر میں ہم دیں گے، کیا بڑھے گا؟ تو میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور عید قریب آ رہی ہے، غریبوں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں۔ عید قریب آ رہی ہے، جہاں پر تم نے اپنا ایک سوٹ لینا ہے نا تو تمہارے مرحوم جو بابا اس دنیا سے جا چکے ہیں نا ان کے نام کا بھی ایک سوٹ لائیں۔ جہاں تم نے اپنی بیوی کا سوٹ لینا ہے نا، تمہاری اماں مرحومہ جو اس دنیا سے جا چکی ہے اس کا بھی ایک سوٹ لائیں۔ جہاں تم نے اپنے جوتے لینے ہیں نا وہاں اپنے مرحومین کے لیے بھی لائیں، اور محلے کے اندر ڈھونڈیں، جو غریب لوگ ہیں ان کو دیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو یتیم ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دیں، تاکہ تمہاری اماں کو فائدہ ہو، تاکہ تمہارے ابا کو فائدہ ہو، تاکہ تمہارے بڑوں کو فائدہ ہو، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے وارث زندہ ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ پیچھے سے صالح ثواب کرنے والے ابھی بھی زندہ ہیں۔ یاد رکھنا، اگر میں اور آپ اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کر رہے نا
تو یہ بات ذہنوں سے نکال دیں کہ میرے اور آپ کی اولاد میرے اور آپ کے لیے کچھ کرے گی، کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اگر میں اور آپ اپنے مرحومین کے لیے کچھ کر رہے ہیں، میرے اور آپ کی اولاد مجھے اور آپ سے سبق حاصل کر کے وہ بھی میرے اور آپ کے لیے کچھ کرے گی۔ اور اب آخر کے اندر چند ایک ضروری باتیں، رمضان المبارک کے مقاصد کیا ہیں، رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے، رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا ابھی ختم ہونے کے قریب ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اپنی زندگی کا رخ بدلو، تم تقوی والے بن جاؤ۔ تمہاری زندگی رمضان سے پہلے بھی وہی، رمضان کے بعد بھی وہی، تو تمہاری زندگی کے اندر رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی 50 سال عمر ہے، جن کے اوپر روزے فرض ہوئے 35 سال ہو چکے ہیں، 35 رمضان گزر چکے ہیں، لیکن ان 35 رمضان نے انہیں کسی قسم کا کوئی جھٹکا نہیں دیا، جھنجھوڑا نہیں ہے، ان کی زندگی نہیں بدلی۔ ان رمضانوں کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر ان رمضانوں کی طرح بھی یہی رمضان ہوا اور یہ بھی ایسے ہی آیا اور گزر گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر مقصد تو جو حاصل ہونا تھا پھر وہ تو نہ حاصل ہو سکا نا۔ اس رمضان المبارک کا جو مقصد ہو یہ کہ بندہ متقی بن جائے، تقوی والا بن جائے، بندے کے اندر اللہ رب العزت کا خوف آ جائے، بندے کو اپنے آپ کے اوپر ایک ضبط اور ایک کنٹرول حاصل ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا اس بے تکلفی کے اندر، اللہ رب العزت نے جن احکامات سے روکا ہے اس سے رکے گا، انسان کے اندر ایک کنٹرول پیدا ہو جائے۔ انسان کے پاس ایک قسم کی ایک لگام ہے، اپنی لگاموں کو پکڑے، اپنے نفس کو جھنجھوڑے اور اس نفس کے کنٹرول کے اندر پورا کا پورا انسان کا جسم ہے، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کا ناک، انسان کی زبان اور انسان کے پاؤں اور ہاتھ ہیں، ایک نفس کے کنٹرول کے اندر ہے۔ اپنے نفس کو اپنی کنٹرول کے اندر کریں، اس کو ایک لگام ڈالیں اور مضبوط لگام ہو جو کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے نفس بچ سکے۔ اور رمضان المبارک کا دوسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان مسلمان ترقی کرتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے، مسلمان قرب الہی کی منازل طے کرتا ہے۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر ایک بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہر ایک کا اپنا خاص قسم کا تعلق ہے، ہر بندے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے۔ شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ایک دھاگا نما نور ہے، اس کا کوئی مادہ نہیں ہے، ایک روشنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکل رہی ہے اور ہر مومن کے دل کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ ہر مومن کے دل کے اندر ایک تار ہے جو ہر مومن کے دل کے اندر سے نکل رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ یہ تعلق، یہ رشتہ، یہ نسبت ہے جو مسلمان کو مسلمان کہلواتی ہے۔ اگر جب یہ تار ٹوٹ جائے، جب یہ تعلق ٹوٹ جائے، فوری طور پر اسلام سے مسلمان نکل جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مسلمان کو ایک خاص قسم کی نسبت حاصل ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہر مسلمان کو ایک خاص قسم کی نسبت حاصل ہے، ایک خاص قسم کا لیول ہے، ایک خاص قسم کا قرب ہے، ہر بندے کو اللہ کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے۔ یہ مہینہ ترقی کا مہینہ ہے، قرب الہی کی منازل طے کرنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا ہر دور کے اندر، اب دیکھیں 7 ارب کی آبادی ہے، اس دور کے اندر بھی ایک ایسا خوش نصیب ہے، اس دھرتی کے اوپر ایک شخص ایسا ہے خوش نصیب ہے جو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور ہر دور کے اندر ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں ہم ان بندوں میں شامل ہوں، ہم اپنی منازل کو طے کریں، ہم نیکی کے رستے کے اندر دوڑ لگائیں، ترقی کریں، آگے بڑھیں۔ اور رمضان المبارک کا جو تیسرا مقصد ہے، روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس مہینے کے اندر انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بندہ گناہوں سے بچتا ہے، توبہ طیب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اللہ کی ذات بندے کے مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا، رمضان کا مطلب ہی جلا کر خاک راست کر دینا، خاک کر دینا۔ علماء نے لکھا کہ ایمان والوں کے گناہ اللہ رب العزت کی ذات رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جلا کے راک کر دیتا ہے۔ ہر مسلمان ایک تازہ دم ہو جاتا ہے، اور ہر مسلمان کے دل کے اندر نیکی کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو چوتھا جو مقصد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف روایات کے اندر ترغیب دی، اس مہینے کے اندر اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو عام دنوں کے اندر جس نیکی کے اوپر 10 گنا اجر مل رہا ہوتا ہے، رمضان المبارک کے اندر اسے بڑھا کر 700 تک کر دیا جاتا ہے، بہت زیادہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آخر کے اندر ایک مسئلہ ذہن کے اندر رکھ لیں، صدقہ فطر کے حوالے سے، فطرانے کے حوالے سے ہر مسلمان بالغ مرد آزاد صاحب نصاب کے اوپر صدقہ فطر ہے۔ والد اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا جو صاحب نصاب ہے۔ اب صدقہ فطر کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ پہلے صدقہ فطر کے اندر یہ بات سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 گندم نصف سا ہے، 1.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو۔ نمبر 2 جو پورا سا 3.5 کلو۔ نمبر 3 کھجور پورا سا 3.5 کلو۔ اور نمبر 4 کشمش پورا سا 3.5 کلو۔ اب اس کی قیمت کیا ہے اور کس نے کون سا صدقہ فطر ادا کرنا ہے؟ گندم کے حوالے سے احتیاطاً رقم کے حوالے سے 260 روپے ہر ایک بندے کا جو صدقہ فطر ہے، جو کے حوالے سے اعتبار سے 1075 روپے۔ باقی اپنے معاشرے کا جو ریٹ ہوگا موجودہ اندازہ لگا سکتے ہیں، وزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کشمش کے اعتبار سے فی آدمی 3100 روپے، اور کھجور کے اعتبار سے فی آدمی 2300 روپے صدقہ فطر۔ یہ 4 قسم کے صدقہ فطر ہیں۔ اور اب رمضان المبارک کا جو فدیہ ہے، اگر کوئی بندہ پورے روزوں کا فدیہ گندم کی صورت کے اندر دے گا، اس کی قیمت بنے گی 7800 روپے۔ اور اگر جو کے اعتبار سے فدیہ رمضان المبارک کا ادا کرے گا تو اس کی قیمت بنے گی 32350 روپے۔ اور اگر کوئی آدمی کھجور کے اعتبار سے رمضان المبارک کا روزوں کا فدیہ دے گا، اس کی قیمت بنے گی 69,000 روپے۔ اور کوئی آدمی کشمش کے اعتبار سے رمضان المبارک کے روزوں کا فدیہ دے گا، اس کی قیمت بنے گی 93,000 روپے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، ہم نے کس اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے؟ محسوس نہیں کرنا۔ جو آدمی کہتا ہے کہ میں چودھری ہوں، اپنے نام کے ساتھ چودھری لگاتا ہے، وہ کشمش کے ساتھ ادا کرے گا۔ جو آدمی مالدار ہے، جٹ کہتا ہے، کوئی گجر صاحب کہتا ہے، یا اپنے نام کے ساتھ صاحب لکھنا پسند کرتا ہے، بڑا بنتا ہے، اور واقعی اللہ نے اسے مال بھی دیا ہے، وہ کشمش کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اس کی قیمت بنتی ہے 3100 روپے۔ اور اگر منقع کے اعتبار سے ادا کرے گا تو فی آدمی کی قیمت بنتی ہے 4600 روپے۔ اور اگر آدمی مالداری ذرا تھوڑا لیول اس کا کمزور ہے تو وہ کھجور کے اعتبار سے ادا کرے گا، 2300 روپے اس کی قیمت بنتی ہے فی بندے کی۔ اور اگر ذرا اس سے زیادہ کمزور ہے تو پھر جو کے اعتبار سے ادا کرے گا 1075 روپے۔ اور بالکل میانہ، بالکل جو کمزور لیول کے لوگ ہیں، ہم میں سے تقریباً بہت کم لوگ ہیں ان میں سے، اس کی قیمت بنتی ہے 260 روپے۔ غلط فہمی کے اندر نہ رہیے گا، جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں دیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ ہم لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں۔ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ٹھیک ہے، وہ آخری وقت ہے، تم ابھی سے ادا کر دو تاکہ غریبوں کے روزے اچھے گزر جائیں، تاکہ غریبوں کی عید اچھی گزر جائے، تاکہ غریبوں کے گھروں کے اندر راشن آ جائے، ان کے کپڑے اور ان کی جوتیاں آ جائیں۔